السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آپ کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تصور کرتے ہوئے اپنے گدایانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے ایک عاشق رسول حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی حیات و خدمات پر کچھ گفتگو کیا تھا۔ چونکہ آج کا دن الحمدللہ وہی دن ہے جس دن اور جس تاریخ کو 2:38 پر جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، جمعہ کا دن تھا، سفر کی 25 تاریخ تھی،
عین جمعہ کا وقت تھا، اور جب اذان ثانی حی علی الفلاح کہا، اسی وقت ایک عاشق نے اپنی جان جاں آفری کی بارگاہ میں سپرد کی، اور اس انداز میں سپرد کیا کہ گویا آقائے دو جہاں سرور کون و مکان مونس انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک شامی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹے تو آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھیں بند ہوئیں تو انہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا سچ اور حق ہے کہ جو انسان اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور ان کی تمنا کی امید لیے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، تو اگر کبھی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور آقائے دو عالم کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو میرے آقا کی زیارت اگر ہوتی ہے تو وہ حق پر مبنی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یتمثل بالشیطان، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان کو بہت سی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ وہ جس کی شکل میں چاہے ظاہر ہو جائے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو میری صورت میں متشکل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وہ کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو آقائے دو عالم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو وہ در حقیقت آقائے دو عالم کی ہی زیارت ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہو جاتا ہے کہ یہ جو چہرے زیبا سامنے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی پھر ان کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی ہے، ان کو سوچنا سمجھنا نہیں پڑتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ کون ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، انسان کا عمل اگر اچھا ہوتا ہے تو آقائے دو عالم کو اچھی شکل و صورت میں دیکھتا ہے، اور اگر کبھی آقائے دو عالم کی شکل و صورت دیکھنے میں اسے کوئی کمی نظر آئے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی میرا عمل کچا ہے، ابھی میرا عمل ادھورا ہے۔ الغرض ایک شامی بزرگ کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں
آقائے دو جہاں کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں میرے آقا اس طرح کھڑے ہیں کہ گویا کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اس شامی بزرگ نے پوچھا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے میرے آقا کیا کسی کی آمد کا انتظار ہے؟ کیا آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، ملک ہندوستان کے شہر بریلی سے ہمارا ایک دوست جن کا نام احمد رضا ہے وہ آ رہا ہے اور ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں انتظار فرماتے ہیں۔ جب اس دیکھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہندوستان میں ایک شہر بریلی ہے، بریلی میں ایک شخص احمد رضا نام کا ہے، اور وہ احمد رضا ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس لیے ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ کھلی، گھڑی میں ٹائم دیکھا، یہی 2:38 اور اس کے آس پاس کا وقت تھا۔ اس شامی بزرگ کے دل میں خیال آیا، آقائے دو عالم جس کے آنے کا انتظار کریں وہ انسان کتنا عظیم ہوگا، وہ کیسا عاشق رسول ہوگا، وہ کیسا محب رسول ہوگا، وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا، رسول پاک کی بارگاہ کا وہ کتنا چہیتا ہوگا، جن کا میرے آقا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایسے آدمی سے ملنا چاہیے، ایسے آدمی سے ملاقات کرنا چاہیے، ایسے آدمی کی دعا لینی چاہیے۔ وہ رخت سفر باندھتا ہے، سفر کی صعوبتیں طے کرتے ہوئے وہ دہلی تک پہنچتا ہے، پھر دہلی سے وہ بریلی پہنچتا ہے، اور بریلی میں امام احمد رضا کے گھر تک پہنچتا ہے، اور امام احمد رضا کے تعلق سے پوچھتا ہے ان سے کیسے اور کب ملاقات ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو اس شامی بزرگ نے کہا، لوگوں میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لہٰذا میں اس آدمی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زبان سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا، افسوس آنے میں تم نے دیر کر دی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ تو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور اپنی آخری آرام گاہ میں زیر زمین وہ آرام کر رہے ہیں۔ جب اس شامی بزرگ نے لوگوں سے امام احمد رضا کی وفات کی تاریخ اور وقت پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ سفر کی 25 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، دوپہر سے ڈھلا تھا اور 2:38 کا وقت تھا، جب مؤذن نے کہا حیا علی الفلاح، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، اسی کامیابی کی صدا کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے احمد رضا نے اپنی جان پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں سپرد فرما دی۔ عزیزان محترم، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وفات ہوئی تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرمانے لگے۔ کیوں نہ انتظار کریں؟ ایسا عاشق بھی آپ نے دیکھا ہے
بہت سے عاشق دنیا میں گزرے ہیں، عاشقوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے عشق کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک عاشق رسول حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں، سمرقند میں جا کر قیام فرماتے ہیں، علم دین سے آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، بہت سارے علوم و فنون پر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن سب سے بہترین کام وہ نعتیہ شاعری اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں اپنی مدح سرائی کرنے کو اپنا نصیبہ سمجھتے ہیں۔ آقائے دو عالم کی بارگاہ میں کچھ اشعار لکھتے ہیں، اور ان اشعار کو لکھ کر آقائے دو عالم کی زیارت کی تمنا میں مکۃ المکرمہ حج کے سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو روضہ رسول کی زیارت کے لیے، اپنے غمخوار آقا کے دیدار کے لیے مدینے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف جاتے ہیں کہ مدینے کے حاکم کو آقائے دو عالم خواب میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو فلاں قافلہ آ رہا ہے اس میں ایک شخص ہے جن کا نام عبد الرحمن جامی ہے، انہیں مدینے میں داخل ہونے نہ دینا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے گرفتار کر لینا۔ حاکم شہر نے مدینے سے پہلے پولیس کا پہرا لگا دیا۔ جیسے ہی قافلہ مدینے کی سرحد سے قریب ہوا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کو قید کر لیا، جیل خانے میں ڈال دیا۔ حاکم شہر نے سوچا ہوگا بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، جن کو گرفتار کرنے کے لیے آقائے کریم نے ارشاد فرمایا انہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ کتنا محروم ہوگا وہ شخص جسے رسول پاک اپنے شہر میں داخل ہونے سے منع کر دے۔ نہ جانے لوگوں کے دلوں میں کیسا کیسا خیال آیا ہوگا۔ لیکن دوسری ہی رات میرے آقا پھر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے حاکم، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ عبد الرحمن جامی کوئی مجرم ہے؟ نہیں، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ بڑا پیارا ہے، بڑا عاشق ہے، وہ میرا چہیتا ہے، وہ میرا دیوانہ ہے۔ وہ کچھ اشعار لکھ کر میری بارگاہ میں لا رہا ہے، اور ان اشعار کو میرے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر دن کے اجالے میں پڑھنا چاہتا ہے، اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، یوں تو میری روح ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، آپ کے جلوے زیبا کو دیکھ کر مسرور ہوتی ہے، یا رسول اللہ، اب جسم و جان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب آپ کے دروازے پر آیا ہوں، ایک بار جامی کی خواہش سن لیجئے، ان کی تمنا پوری کر دیجئے۔ اے میرے آقا، اپنے روضے سے اپنا ہاتھ باہر کیجئے تاکہ جامی آپ کے دست نبوت کو چوم سکے، آپ کے دست نبوت کو بوسہ دے سکے، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکے۔ اے حاکم، اگر دن کے اجالے میں لوگوں کے اتنے بڑے مجمع میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک ہنگامہ برپا ہوگا، شریعت کا بھی کچھ تقاضا ہے۔
عشق محبت اپنی جگہ پر ہے، میرا اختیار میرا اقتدار اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کا بھی ایک تقاضا ہے، شریعت کے تقاضے کے تحت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا عبد الرحمن جامی کو میں نے شہر میں داخل ہونے سے روکنے کو کہا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ بڑا مجرم ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ یہ اشعار میری بارگاہ میں پڑھ دیں تو مجھے لا محالہ اپنا ہاتھ ان کی محبت میں قبر سے باہر کرنا پڑے گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو ایک ہنگامہ برپا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہنگامہ برپا ہو۔ جاؤ عبد الرحمن جامی کو قید سے آزاد کرو، انہیں میری بارگاہ میں لے آؤ، بس ان سے یہ کہہ دو کہ اپنے اشعار تو پڑھیں لیکن یہ ایک شعر میری بارگاہ میں نہ پڑھیں، یہ ایک شعر میری بارگاہ میں نہ پڑھیں۔ حاکم شہر اٹھتا ہے، حیرانی پریشانی کے عالم میں جیل خانہ جاتا ہے، داروغہ جیل سے کہتا ہے فوراً عزت کے ساتھ عبد الرحمن جامی کو آزاد کرو۔ آزاد کرا کر اپنے ساتھ اپنے آگے آگے لیے ہوئے ایک قافلے کی شکل میں آقا دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ عبد الرحمن جامی اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جامی کو نہ جانے کتنی بار اپنے دیدار سے مشرف کیا ہے، لیکن اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ آج جامی یہ شعر آپ کی خدمت میں نہ پڑھے تو نہ صحیح، یا رسول اللہ جامی کا سلام قبول ہو، جامی کی حاضری قبول ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ میری قبر انور کی زیارت کرے گا، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کہ ان کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ عبد الرحمن جامی کو اس طرح سے آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہوتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول ہندوستان کی زمین سے مدینہ پہنچتا ہے، آقا دو عالم کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ مدینے میں شہرہ ہے، لوگوں میں عام مقبولیت ہے۔ حال یہ ہے کہ مدینے میں لوگوں کی محبت کا، لوگوں کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ حاکم مدینہ امام احمد رضا سے عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا، اگر کوئی خاص حکم ہو، آپ کی کوئی خاص خواہش ہو تو اپنی خواہش کا اظہار کیجئے، ہم آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں بس اتنی سی خواہش ہے کہ آج کی رات جب روضہ رسول کا دروازہ بند ہوتا ہے، مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب مسجد نبوی میں لوگوں کا داخل ہونا منع ہو جاتا ہے، ایسے وقت مجھے روضہ رسول کے پاس تنہا چھوڑ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، مجھے اپنے آقا کی بارگاہ میں تنہا چھوڑ دو اور دروازہ مقفل کر دو۔ پہلی رات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا کے روضے کے پاس بیٹھ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں اور دیدار سے مشرف ہونے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں۔
دھیرے دھیرے رات گزرتی جاتی ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری روح کو مجھے خواب میں بے شمار دفعہ آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، آج احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آج بیداری کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے امام احمد رضا آپ کا دیدار چاہتا ہے، آپ کی زیارت چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیجئے۔ رات گزر جاتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسری رات آتی ہے، امام احمد رضا فرماتے ہیں ایک اور رات مجھے اسی طرح سے چھوڑ دو۔ پہلی رات یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کہا دوسری رات بھی مجھے اسی طرح سے چھوڑ دو۔ اب دوسری رات میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نعت آپ کے قدموں میں بیٹھ کر لکھتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پورا شعر پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، لیکن جو آخر میں مقطع کا شعر ہے وہ شعر بڑا عجیب شعر ہے۔ امام احمد رضا خان اپنے آقا کی بارگاہ میں کس حیثیت سے پیش کرتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میرے امام فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے بارگاہ نبوت کا اپنے آپ کو کتا کہا۔ یہ لفظ کتا کہنا امام احمد رضا کی شان کو زیب نہیں دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک آدمی اپنے آقا کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش کرے گا یہ ان کے عشق پر مبنی ہے۔ آقا دو عالم کی بارگاہ میں ہر کوئی حاضری دیتا ہے اور اپنی حاضری دینے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ امام احمد رضا عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا مچل جاتے ہیں، آقا دو عالم کی بارگاہ میں بار بار اسی شعر کو پڑھتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اللہ اکبر، آقائے دو عالم کی بارگاہ میں عاشق زار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ آقائے دو عالم کو اپنے اس عاشق پر ایسی محبت طاری ہوتی ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار انور سے باہر تشریف لاتے ہیں اور امام احمد رضا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا دو عالم کو سامنے دیکھتے ہیں، آقا دو عالم کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان کی دست بوسی کرتے ہیں، اور آقا دو عالم کی بارگاہ میں جو اپنی تمنا لیے حاضر ہوتے ہیں وہ تمنا پوری ہوتی ہے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اسی لیے تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے آقا یہ ظاہری آنکھوں سے تو آپ چھپے ہیں لیکن دل کی آنکھیں کہتی ہیں آپ تو زندہ ہیں۔ وہ زندہ نبی آج زندگی کے ساتھ میرے امام کے سامنے آتے ہیں اور امام عشق و محبت اپنے آقا کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ کہاں تک بات کی جائے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں عشق و محبت کا انداز پیش کیا ہے وہ نرالا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر، بیمار آدمی کو دیکھ کر، پریشان آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو آئندہ اللہ اس پڑھنے والے کو اس مصیبت سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اس مصیبت سے دور رکھے گا، اس بیماری سے دور رکھے گا، اس پریشانی سے دور رکھے گا۔ آقائے دو عالم کا ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے ساتھ ایک بار پڑھیے الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہو سکے تو اس دعا کو یاد کر لیجئے اور جب کبھی کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھیے تو یہ دعا پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کو کبھی نہیں پہنچے گی۔ اس دعا کو امام احمد رضا بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دعوت ہوتی ہے، دعوت دینے والے اپنے گھر بڑے جانور کا گوشت سالن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ سالن اعلیٰ حضرت کو نقصان کرتا ہے لیکن مہمان وہی ہے جو اہل خانہ کی دل جوئی کرے، ان کی دل شکنی نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت ان کی دل جوئی کی خاطر تھوڑا سا سالن کھا لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے منہ میں ایسی سوجن آ جاتی ہے کہ زبان کو حرکت دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا گلا اور منہ اس طرح سے بند ہو گیا کہ میں فرض نماز میں کسی کی اقتدا تو کرتا ہی تھا، سنت اور نفل نماز میں بھی میں کسی کی اقتدا میں نماز پڑھتا تھا کیونکہ میں خود قرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں پر فرماتے ہیں کہ حنفی مسلک میں جو امام کے پیچھے قرأت نہ ہونے کا حکم ہے وہ اسی حکمت کے پیش نظر ہے کہ اگر نمازی خود قرأت نہ کر سکے تو کسی قرأت کرنے والے کے پیچھے اقتدا کر لے تاکہ اس کی نماز ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پورا منہ سوجا ہوا ہے، ایک طبیب آتا ہے، معائنہ کرتا ہے۔ ان دنوں بریلی شہر اور اس کے اطراف میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ طاعون ایک ایسی بیماری جو وبائی بیماری ہے کہ کان کے پچھلے حصے میں گلے کے نیچے ایک گٹھلی ہو جاتی ہے اور اس گٹھلی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پھر اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔
ताउन में मुब्तला होने वाला शख्स अक्सर व बेशतर मर जाता है। तबीब मुआयना करने के बाद कहता है ये वही है, ये वही है, ये वही है। यानी तबीब का इशारा ये है कि ये ताउन की बीमारी है। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं मैं उस वक्त बोल नहीं सकता था कि उस तबीब से कहूं ऐ तबीब तेरी बात झूठी है, मेरे आका की हदीस सच्ची है। और मैंने कई दफा ताउन के मरीज को देखकर मेरे आका की बताई हुई दुआ पढ़ी है और मेरा यकीन है कि उस दुआ की बदौलत मुझे अल्लाह जिंदगी में कभी ताउन की बीमारी नहीं देगा। आला हजरत का यकीन ऐसा है, फरमाते हैं मेरे आका जो फरमा दें वो पत्थर की लकीर है, वो कभी टल नहीं सकता है। और मेरे आका ने फरमाया जो किसी मरीज को देखकर ये दुआ पढ़ ले वो मर्ज उसको लाहिक नहीं होगा। और मैंने ताउन ज़दा को देखकर बार बार ये दुआ पढ़ा है, इसलिए यकीन है कि ये बीमारी ताउन की बीमारी नहीं है। आला हजरत को खून की उल्टी आती है और 2-3 दिन में मुंह की सूजन ख़त्म हो जाती है। इमाम अहमद रज़ा सेहत याब हो जाते हैं। अर्ज़ का खुलासा ये है कि आला हजरत सिर्फ अपने आका करीम से यूं ही मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपके एक एक लफ्ज़ पर यकीन कामिल रखते हैं और ईमान रखते हैं कि मेरे आका जो फरमा दे वो सच है, वो हक है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। अज़ीज़ान